بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے کہ 70 سال کے بابا جی شام سے سفر کر کے مدینہ پہنچتے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوتی ہے تو حضرت عمر نے دیکھا کہ بابا جی کے سارے بال بکھرے ہوئے ہیں اور سارا جسم غبار سے اور مٹی گھٹے سے اٹا ہوا ہے، اور گرمی کے اندر اتنا لمبا سفر کرنے کی وجہ سے رنگ بابا جی کا سیاہ پڑ چکا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے حیران ہوئے اور پوچھا کہ بابا جی آپ نے اتنا لمبا سفر گرمی کی اس شدت میں اور عمر کے اس حصے میں آپ نے کس مقصد کی خاطر اتنا لمبا سفر کیا، اور یہ سفر بھی کسی گاڑی کے اوپر یا آج کل کی طرح مرسڈیز کے اوپر یا لینڈ کروزر یا پراڈو کے اوپر نہیں، اونٹ کی ننگی پیٹھ کے اوپر اتنا لمبا سفر کیا۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کہ کس مقصد کے لیے آئے ہو؟ تو بابا جی کہنے لگے امیر المومنین میں نماز پڑھتا ہوں تو نماز کے دوران اتحیات کے اندر غلطیاں کر جاتا ہوں، میں ان غلطیوں کی اصلاح کروانے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا جذبہ تھا ان لوگوں کے دل میں دین کی باتوں کو سیکھنے کا، دین کے علم کو حاصل کرنے کا، اپنی غلطیوں کی اصلاح کروانے کا۔ آج سکھانے والے موجود ہیں، سیکھنے والا کوئی نہیں۔ ہم بچوں کو، ہم اپنے شاگردوں اسٹوڈنٹس کو مار مار کے بھی یہ چیزیں یاد کرواتے ہیں تو وہ یاد نہیں کرتے، اہمیت نہیں دیتے، توجہ نہیں کرتے۔ جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا، ہم تو مائل با کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، رات دکھلائیں کسے کو راہ رو منزل ہی نہیں، تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں۔ کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ تو آج سکھانے والے موجود ہیں، سیکھنے والا کوئی نہیں۔ اس زمانے میں اتنے بوڑھے لوگوں کے دل میں اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں اور چھوٹے چھوٹے مسائل سیکھنے کا یہ جذبہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بابا جی کی بات سن کے رونے لگے، اور آپ نے فرمایا کہ بابا جی آپ نے اتنا لمبا سفر صرف اتحیات سیکھنے کے لیے اور گرمی کی اس شدت میں، عمر کے اس حصے میں، اونٹ کی ننگی پیٹھ کے اوپر صرف اسی وجہ سے سفر کیا ہے؟ بابا جی کہنے لگے اللہ کی قسم اسی لیے سفر کیا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ جس آدمی کے دل میں دین کا علم حاصل کرنے اور دین کی باتیں سیکھنے اور مسائل سیکھنے کا یہ جذبہ موجود ہے، انشاءاللہ اللہ پاک اس بندے کو جنت دے گا، اس کو دوزخ میں نہیں پھینکتا۔ تو اب پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بابا جی کا تحیہ سنا اور جو غلطیاں تھیں ان کی اصلاح کروائی۔ اب یہاں پر یہ سوال ہو سکتا ہے کہ کیا شام کے اندر کوئی ایسے صحابی یا کوئی ایسا پڑھا لکھا آدمی موجود نہیں تھا جو بابا جی کے تشہد کی غلطیاں ٹھیک کروا دیتا؟ یقیناً لوگ موجود تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دنیا کے کونے کونے میں صحابہ اکرام کو، تابعین کو تعینات کیا ہوا تھا کہ وہ جو دین کے مسائل بھی سکھاتے تھے، دین کا علم بھی پھیلاتے تھے، قرآن کی تعلیم بھی دیتے تھے۔ اصل بات یہ ہے کہ اتحیات تقریباً 24 صحابہ اکرام سے مروی ہے، اور ان روایتوں کے اندر تھوڑا بہت لفظوں کا اور صیغوں کا اختلاف بھی ہے۔ تو بابا جی اس اختلاف سے بچنے کے لیے مدینہ منورہ کے اندر رہنے والے صحابہ کے اتحیات کو معیار بنانا چاہتے تھے کہ ظاہر ہے مدینہ وحی کا مرکز ہے، مدینہ کے اندر قرآن اترا، مدینہ کے اندر نماز فرض ہوئی، مدینہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری۔ تو بابا جی باقی اختلافات سے بچنے کے لیے مدینہ تشریف لائے تاکہ مدینہ کے اندر جو صحابہ اکرام ہیں وہ کون سے والا اتحیات پڑھتے ہیں۔ تو اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا اتحیات بھی درست فرمایا، اور ان کے اس جذبے سے متاثر بھی ہوئے، اور فرمایا کہ جس آدمی کے دل کے اندر دین کے مسائل سیکھنے کا اتنا جذبہ ہے، اللہ پاک انشاءاللہ مرنے کے بعد اس کو دوزخ میں کبھی نہیں ڈالے گا، اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک ہمارے اور ہمارے بچوں، ہماری نسل کے اندر بھی دین کے مسائل سیکھنے کا یہ جذبہ پیدا فرمائے۔